السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور نوح کی نسل سے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مختصر احوال اس سے پہلے کی آیات، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے 57 تک کا بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو حضرت زکریا کا ذکر کیا گیا، جن کے ہاں حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، ان کا تفصیلی حال اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، ان کی پیدائش اور ان کے حالات و واقعات بتائے گئے، جو حضرت مریم کی اولاد تھے، اور تفصیل سے ان کے واقعات کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، ان کی بھی کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ مختصراً حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس کے حالات بھی بیان ہوئے، ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اب اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 58 میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا میں نے اوپر نام لیا، جن کا ذکر آیا ہے پچھلی آیتوں میں، کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے نبوت سے نوازے گئے، اور یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے تھے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ یعنی آپ جانتے ہوں گے، اور اس قرآن میں آ چکا ہے کہ حضرت نوح کے دور میں ایک بڑا زبردست طوفان آیا تھا، جس سے تقریباً تمام انسانیت ختم ہو گئی تھی، سوائے لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے، اور اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ تو ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعد میں انسانی نسلیں جو پیدا ہوئیں وہ حضرت نوح کی انہی ساتھیوں کی سے پیدا ہوئیں جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ اسی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی اسی نسل سے تھے، اور یہ تمام بزرگان دین نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور یہ ایسے برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اتنے قریب تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے قائل تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا تھا تو وہ سجدے میں، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، ان کے آنسو بہہ نکلتے تھے، اور وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے تھے، اس کے خاطر سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ عظیم الشان ہستیاں تھیں جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اور ہمیں بھی ان کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اور خاص طور سے اس موقع پر جہاں جیسے یہ آیت یہاں آئی ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کا ذکر آیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی
اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، اور اتنا ضرور کریں کہ ہم جھک کر ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسی 14 آیات سجدہ ہیں جہاں پر سجدے کا ذکر آیا ہے، اور یہ حق ہے قرآن کریم کا تلاوت کا، جب ہم پڑھیں اور وہاں سجدے کا ذکر آئے تو ہم ضرور سجدہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سجدوں کو قبول فرمائے، اور ان بزرگ نبیوں کے طریقے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔